बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 सितंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात के लिए पहुंचा है, जबकि हुकूमती वफ़द भी पहुंचा हुआ है आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में, और वहाँ मौलाना फजलुर रहमान को आइनी तरमीम से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी जा रही है। एक आर्टिकल 63A में तरमीम की भी खबरें सामने आ रही हैं, जबकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से भी गुफ्तगू की गई है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो ज़राए के ज़रिए एक रद्द-ए-अमल आया है कि इलेक्शन कमीशन किसी की धमकियां नहीं सुनता, वो बड़ा दिलचस्प रद्द-ए-अमल है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको आज इमरान खान की होने वाली जो गुफ्तगू है अडियाला जेल में, उसके ऊपर हम बात करेंगे, और फिर हम आ जाएंगे आज जो कल डेवलपमेंट होने जा रही है, और रात में जो रात की तारीकियों में जो कार्रवाइयाँ डाली जा रही हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इमरान खान ने कहा है कि अदलिया में जिस तरह तरमीम लाई जा रही है, अगर ये समझते हैं कि हम चुप करके बैठ जाएंगे तो इनकी भूल है। हम पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं। अडियाला जेल से मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब आज़ादी की जंग होती है तो कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। जमहूरियत का कत्ल-ए-आम हो रहा है, मैं जान की कुर्बानी के लिए भी तैयार हूँ, किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। ये मुकम्मल तौर पर कौम को ग़ुलाम बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर की मर्ज़ी के बगैर पार्लियामेंट से लोगों को कैसे उठाया जा सकता था। आज जो हमारे साथ हो रहा है कल इनके साथ भी हो सकता है। साफ़ी ने पूछा कि आपके दौर में भी पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस दाखिल हुई थी। उस पर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट लॉजेस का मुझे मालूम नहीं, लेकिन पार्लियामेंट से आज तक किसी को नहीं उठाया गया। शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सज़ा होने वाली थी, बाजवा ने उसको बचाया, वरना शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग का साबित शुदा था। मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अलावा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इसहाक डार पर तमाम केसेस पुराने थे। साफ़ी ने पूछा कि राना सनाउल्लाह पर मंशियात का केस आपके दौर में बनाया गया। उस पर उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह पर ANF ने केस बनाया, उसका सरबराह मेजर जर्नल है। मैंने ANF के सरबराह को बुलाया, उसने काबीना को ब्रीफिंग दी। ANF सरबराह ने काबीना को ब्रीफिंग में राना सनाउल्लाह के केस से मुतल्लिक सबूत पेश किए। केस ANF ने बनाया और उन्होंने ही बताया कि राना सनाउल्लाह से ये मंशियात पकड़ी गई, हमें क्या पता था। इमरान खान ने कहा कि साफ़ी मतीउल्लाह जान को जब उठाया गया तो उसको मैंने छुड़वाया। काजी फैज़ ईसा को लाने के लिए सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और इंतखाबी फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। नई आइनी तरमीम काजी फैज़ ईसा को लाने के लिए की जा रही है। मुल्क में जमहूरियत तो है ही नहीं, 20 से कम नशिस्तों वाली जमात को पार्लियामेंट में जब बिठाया गया तो जमहूरियत तो वहाँ ही ख़त्म हो गई है। इमरान खान ने कहा कि आज मीडिया पर पाबंदियां हैं और जजेस को धमकाया जा रहा है। पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं। तरमीम जिस तरह से लाई जा रही है, अगर ये समझते हैं कि हम चुप करके बैठ जाएंगे तो इनकी भूल है। जो भी होगा इसके ज़िम्मेदार ये होंगे। पार्टी को कह रहा हूँ तैयारी करें। ये चाहते हैं कि ग़ुलामी कबूल कर लूँ, मगर ऐसा हो नहीं सकता। नून लीग और पीपल्स पार्टी सियासत ने ही ग़ुलामी कर रहे हैं। वोट को इज़्ज़त दो का कहकर बूट को इज़्ज़त दी गई। इमरान खान का कहना था कि मुझ पर नई FIR काटी गई है, तो ये हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी कौम को पढ़ के सुना दे। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर अमल कर लेते तो पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ न लगता। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे, इजाज़त दें या ना दें, जलसा करना हमारा जमहूरी और आइनी हक है। 1.5 साल से हमें जलसा नहीं करने दिया जा रहा। अदलिया या तो कुछ कह दे कि मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो गई है। इस्लामाबाद में रुकावटें खड़ी की गई, मगर उसके बावजूद लोग निकले। पंजाब क्या पॉलिस स्टेट बन गया जो हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब हमें जलसे की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, दोनों सूरतों में हम जलसा करेंगे और हर सूरत अपना जो हक है वो लेके रहेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह की जानिब से गुफ्तगू की गई। वफाकी काबीना का ख़ुसूसी इजलास कल सुबह तलब किया गया है, और उसमें अब जो इस वक्त तक कुछ देर पहले एजेंडा जारी हुआ है कौमी असम्बली का और सेनेट का, उन दोनों में आइनी तरमीम का एजेंडा शामिल नहीं है। अब ये खुफिया तौर पर उस एजेंडे को लाएंगे और उस एजेंडे को कोई एक एजेंडा ड्रॉप करके उसकी जगह पे ये एजेंडा लाएंगे, और इस तरीके से ये कोई कार्रवाई डालना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का ख़ुसूसी इजलास कल तलब किया है, और इजलास में वफाकी काबीना से जो मुमकिन आइनी तरमीम के पैकेज की मंजूरी ली जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट में आइनी तरमीम पेश करने से कबल काबीना से मंजूरी लेना ज़रूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सिलसिले में वजारत कानून व दीगर वजारतों ने
آئینی ترمیم کے مسودے پر کام مکمل کر لیا ہے، جبکہ کابینہ سے منظوری کے بعد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ آئینی ترمیم قومی اسمبلی میں پیش کریں گے اور اس مقصد کے لیے اجلاس بلایا گیا ہے۔ اور دوسری جانب کل 11:30 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اور پھر سینٹ کا اجلاس ہوگا، اور اس وقت تک جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت اس بات پر راضی ہو گئی ہے کہ ایکسٹینشن ججز کی عمر نہیں بڑھائی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ قاضی فیصل صاحب کی حد تک تو معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ان کی کوشش ہے کہ 5-6 جو ججز ہیں اس میں سے 5 ججز میں سے چوتھے اور 5ویں نمبر پر امین الدین خان صاحب ہیں یا مندوخیل صاحب ہیں، تو وہ نظر آ رہا ہے کہ اس پر وہ مولانا فضل الرحمان کو راضی کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان نے ان سے کہا تھا، پہلے تو مولانا نے کہا کہ ہم کسی طرح بھی حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ مولانا کا بھی خاص سٹائل ہے اور ایک خاص طریقہ ہے، تو مولانا نے کہا کہ بھئی آپ جو آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں اس کا مسودہ پہلے ہمیں دیا جائے۔ حکومت اس وجہ سے بھی پریشان تھی، حکومت مسودہ بھی نہیں دے سکتی تھی، حکومت ٹال مٹول کرتی رہی، لیکن مولانا نے کہا جی کہ مسودہ لے ہیں۔ اب اعظم نذیر تارڑ صاحب جو وفاقی وزیر قانون ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں وفد کے ساتھ بریفنگ دینے کے لیے مولانا فضل الرحمان کو، اور شہباز شریف نے بھی ملاقات کی ہے اور پھر اعظم نذیر تارڑ ان کے پاس گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا وفد ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وفد میں بیرسٹر گوہر علی خان ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، عمر ایوب ہیں، اسد کیسر ہیں وہ، اور اس کے علاوہ صاحبزادہ حامد رضا نے بھی اور محمود اچکزئی نے بھی جانا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا وفد نامکمل تھا، ابھی باقی لوگوں نے بھی آنا تھا۔ جب وہ مولانا کی رہائش گاہ پر پہنچے تو مولانا کے جو پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ مولانا ملاقات پہلے سے ان کی ان کی کمٹمنٹ تھی حکومتی لوگوں کے ساتھ، تو وہ ملاقات میں موجود ہیں، تو ان کو انتظار کرنے کا کہا گیا۔ تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ چونکہ ہمارے بھی کچھ ممبران نے بھی آنا ہے تو ہم اکٹھے پھر آئیں گے اور ہم کچھ دیر بعد آ جاتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف بھی ڈیفینیٹلی ملاقات کرے گی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کا ہنگامی اجلاس ہوا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آنے کے بعد جو فردر کارروائی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اجلاس ہوا، جہاں سپریم کورٹ کی جانب سے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے جاری وضاحت پر بھی بات کی گئی۔ اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کا غیر معمولی اجلاس قومی اسمبلی اجلاس کے بعد طلب کیا گیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، شیر افضل مروت، عامر ڈوگر وغیرہ موجود تھے۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر مشاورت کی گئی اور پاکستان تحریک انصاف نے کسی بھی ممکنہ قانون سازی پر اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا، اور ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اراکین اسمبلی کو آئینی ترمیم پر پارٹی پوزیشن سے بھی آگاہ کیا۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد گوہر علی خان نے اسد کیسر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ حق اور سچ کی فتح ہے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے ارکان کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنا فیصلے میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے مجھے لکھے گئے خطوط کی روشنی میں مجھے چیئرمین قرار دیا اور میرے چیئرمین نہ ہونے پر الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کر بدنیتی سے جواز بنایا، لیکن سپریم کورٹ نے اب ہر چیز واضح کر دی ہے۔ اور بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ اب پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں بھی ملیں گی، اب سینٹ کے خیبر پختونخوا کے الیکشن بھی ہوں گے اور پی ٹی آئی اب پارلیمنٹ میں سب سے بڑی پارٹی بھی بنے گی، کیونکہ قومی اسمبلی میں بھی مخصوص نشستیں ملنے سے قومی اسمبلی کی بھی سب سے بڑی جماعت بن جائے گی اور سینٹ کی بھی سب سے بڑی جماعت بن جائے گی مخصوص نشستیں ملنے سے۔ تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم ہر صورت اپنی جو آئین اور قانون کے مطابق تیار ہیں۔ اب معاملہ آ جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رد عمل کا۔ اگر تو مولانا فضل الرحمان کسی بات پر مان جاتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان چونکہ منوانے والوں نے منوانا ہے، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے جو 8 امیدوار ہیں، 8 ایم این اے ہیں، اس میں 2-3 ایم این ایز کا خطرہ ہے، 2-3 ایم این ایز ایسے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ان کے حلقے کے لوگ ہیں وہ اپنے ووٹ کا پہرا دیں، تو ان کا کوئی معاملہ سامنے آ رہا ہے، جبکہ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان ہے۔ مولانا فضل الرحمان اگر تو نو بول دیں تو پھر تو چیپٹر بالکل ختم ہو جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان اگر نو نہیں بولتے تو پھر اس کے بعد بھی اتنا آسان نہیں ہے، 13 ممبران پورے کرنے ہیں، تو 13 ممبران ان کے لیے اتنے آسان نہیں ہوگا۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کی وضاحت پر تمام جو سرکاری میڈیا ہے، تمام ٹی وی چینلز، میں ان کو سرکاری میڈیا کہتا ہوں، تمام نیوز پیپرز اس وقت سرکاری میڈیا ہے، چونکہ کوئی بھی سرکار کی مرضی کے بغیر خبر اب چھپ نہیں سکتی، تو اس وجہ سے
پی ٹی وی تو پھر اب کوئی اور ہی دنیا کی کہانی سناتا ہے نا، وہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نون لیگی چینل کہہ سکتے ہیں۔ تو باقی جو ہیں وہ جو پیپلز پارٹی کی بھی خبر دے دیتے ہیں، جو فضل الرحمان کی بھی دے دیتے ہیں، تو میں ان کو حکومتی چینل کہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے ذرائع سے خبر دی ہے کہ ہمارے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن ذرائع نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع نے سپریم کورٹ کی رائے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد میں کسی قسم کی تاریخ کا ذمہ دار ادارہ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا، الیکشن کمیشن کے ذرائع کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں پر اپنا مختصر فیصلہ 12 جولائی 2024 کو سنایا۔ اس کے جواب میں الیکشن کمیشن نے قانونی مدت کے اندر یعنی 25 جولائی 2024 کو نظر ثانی درخواست دائر کی تھی۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق تقریباً 2 ماہ کے بعد 14 ستمبر 2024 کو سپریم کورٹ نے درخواست پر حکم جاری کیا، جس پر وضاحت کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے کسی قسم کی تاخیر کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ذرائع نے واضح کیا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور وہ اپنے خلاف کسی بھی قسم کی دھمکی کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ الیکشن کمیشن کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے خلاف کسی بھی قسم کی دھمکی کو قبول نہیں کرے گا، چونکہ وہ ایک ایسا آئینی ادارہ ہے جس کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ آئینی اداروں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ قطعی طور پر نامناسب ہے۔ یہ دن بھی آنے تھے پاکستان میں کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز کے فیصلے پر یہ رد عمل لانا تھا۔ اور میں منصور علی شاہ صاحب اطہر مین اللہ صاحب آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس وقت آپ کو عمر عطا بندیال پسند نہیں تھے، تو وہ 2 ججز کا فیصلہ تھا یا 3 ججز کا فیصلہ ہوتا تھا، تو یہ بے توقیری تب شروع ہوئی تھی۔ اگر اس وقت آپ سٹینڈ لے لیتے تو آج یہ نہ کہا جاتا کہ کوئی ہمیں دھمکیاں نہ دے اور یہ فیصلہ نامناسب ہے یا یہ جو چیزیں ہیں، تو یہ اس وقت شروع ہوا تھا۔ اور یہ بدقسمتی سے عمر عطا بندیال ایک درویش آدمی تھا اور اس نے کوئی کارروائی نہ کی جو کہ اس کے منصب کی خلاف ورزی تھی، آئینی ذمہ داریوں میں وہ ناکام رہے۔ لیکن ایک حقیقت ہے کہ اگر ان کے فیصلوں پر عمل درآمد ہو جاتا تو آج کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ اس طرح، اب تو ایک یوز ٹو ہو گیا نا، اور پھر ان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے یا ان کی جانب سے عمل درآمد نہ کروا پانے کی وجہ سے پھر یہ 2 سال عدالتوں کی بے توقیری ہوئی ہے کہ ادھر فیصلہ آتا تھا اور عدالت کے باہر جا کے گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج ایک اچھا فیصلہ آیا ہے، آگے بھی آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے بھی آئین اور قانون کو بچانا ہے اور ریاست پاکستان کو آگے لے کے بڑھنا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، میجورٹی ججز نے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔